بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اکرام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 240۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 241۔ حضرت عمرو بن مالک قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ مسند احمد، طبرانی، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 242۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے راوی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرے والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور حسن و جمال، عزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 243۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا۔ طبرانی، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 241۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 245۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس شخص کی ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو۔ بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت سے مل جل کے اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی ہم سبوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے، ہر ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہمارے جان مال کی عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ناحق مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو چھٹکارا نصیب فرمائے، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔